بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنت میں اپنے ماں باپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی؟ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری اور ایمان افروز بات ہے، اور جب آپ اس حقیقت کو جانیں گے تو یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ، سچا اور بے لوث محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دیگر رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح رکھتے ہیں، بلکہ بعض رشتے تو ہماری زندگی کے لیے اس قدر اہم، لازم اور ناگزیر ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی عظیم، شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے نیک اور ایمان والے بندوں کے لیے تیار کی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا مکمل تصور آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے اور قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی بہترین سے بہترین چیز بھی جنت کی کسی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری یہ دنیاوی محبتیں اور رشتے وہاں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کیا جنت میں ہماری ماں، ہمارے والدین اور ہمارے عزیز و اقارب ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ جب کسی مومن کی روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو وہاں پہلے سے موجود نیک ارواح اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں رہ جانے والے اپنے عزیزوں کے حالات دریافت کرتی ہیں۔ جس طرح کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے خوشی کے ساتھ ملاقات کی جاتی ہے، اسی طرح وہ ایک دوسرے سے مل کر مسرور ہوتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں، اور آپس میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تم اور تمہاری بیویاں خوشی اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے سامنے سونے کے برتن اور پیالے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کرے اور آنکھوں کو لذت حاصل ہو۔ تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مومن اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں گے اور ان کی تمام جائز خواہشات پوری کی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ پھر وہ روح نہایت خوشبودار حالت میں نکلتی ہے اور فرشتے اسے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں اسے نیک ارواح کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ وہ ارواح اس کے آنے پر بہت خوش ہوتی ہیں اور اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ پھر مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مومن ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے
اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کی اولاد کو بھی اس کے درجے میں پہنچا دے گا، اگرچہ وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں خاندان اور اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے یا اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان کے دل سے تمام غم، حسد اور منفی خیالات نکال دیے جائیں گے اور وہاں صرف خوشی، سکون اور راحت ہوگی، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا کہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ مزید احادیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے عزیزوں سے ملنے کی خواہش کریں گے تو ان کے بستر انہیں اٹھا کر ایک دوسرے کے پاس لے جائیں گے اور وہ بیٹھ کر دنیا کی باتیں یاد کریں گے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہیں یاد ہے جب ہم دنیا میں تھے اور اللہ نے ہمیں فلاں دن معاف فرما دیا تھا۔ اس طرح وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے خوش ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے شخص کا بھی عظیم مقام ہوگا۔ وہ جہنم سے نکل کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے مختلف نعمتیں عطا فرماتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اسے دنیا اور اس جیسی کئی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور جنت میں داخل ہونے والوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جنت میں نہ صرف ماں باپ بلکہ بیوی، بچے، بہن بھائی اور دیگر صالح نیک رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی جدائی ہوگی، نہ کوئی غم، بلکہ ہمیشہ کی خوشی اور اطمینان ہوگا۔ وہاں کے لمحات دنیا کے ہر دکھ کو بھلا دیں گے اور انسان ہمیشہ کے لیے سکون میں رہے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں نیک اعمال کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اور ہمارے والدین اور تمام اہل خانہ کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جنت میں دوبارہ ملنے کی سعادت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔